شب برات کے حوالہ سے امت مسلمہ کے سینوں کے اندر ایک محبت بھی ہوتی ہے، ایک امید بھی ہوتی ہے، اور چونکہ حضور نے اس کے حوالہ سے بشارتیں بھی ارشاد فرمائیں تو اس کے پیش نظر اس رات کو عبادت کی، مغفرت کی، توبہ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ دخان کی جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور ہر بندے کی سوشل میڈیا تک رسائی موجود ہے، ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، ہر بندے کے پاس یوٹیوب کا ایکسیس موجود ہے، ہر بندہ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، اپنی ویڈیو، اپنی ریل چلا سکتا ہے۔ تو جہاں اس کے کچھ پازیٹیو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہیں سوشل میڈیا کے استعمال سے کچھ نیگیٹو باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور آنے سے پہلے یہ جتنے بھی بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقیناً انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے شب برات کی رات عبادت کرنے پر تنقید کی ہو۔ آج سے 5 سال 10 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ اعتراض اٹھتا ہی نہیں تھا کہ شب برات کو عبادت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ سوالات بعد میں اٹھائے گئے جب لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پورا سال شیطان لوگوں کو عبادات کے قریب نہیں آنے دیتا، مساجد کے قریب نہیں آنے دیتا، اور ان مخصوص راتوں میں جو مسلمان عبادات کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کو یہ شیطان کے کچھ پیروکار قریب نہیں آنے دیتے، وہ اس رات میں عبادت کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور جب یہ آیت مبارکہ یا پھر وہ احادیث مبارکہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر نامہ اعمال کی تقسیم کے حوالے سے بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، جب وہ پیش کی جاتی ہیں تو بعض عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یا یہ جو نامہ اعمال کی تبدیلی کے حوالے سے احکام ہیں یہ شب قدر میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر، اب اس رات سے مراد کیا ہے؟ تو اس رات سے مراد جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے اور بات عام لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے۔ جب کوئی ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بیماری آتی ہے اور اس بیماری کا علاج تشخیص کرنے کی طرف وہ جاتے ہیں، بیماری تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب انہیں نہیں ملتی ہے تو اپنے سے کسی بڑے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ اس کی تحقیق زیادہ ہے، اس کی ریسرچ زیادہ ہے، وہ اس کے حوالے سے بہتر گائیڈ لائن دے سکتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اسپیشلسٹ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ڈائریکٹ حضور سے سیکھنے والے، سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ امت تک قرآن مجید کی سمجھ کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑا نام مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ مفسر قرآن ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے گی تو میں قرآن کو کھولوں گا تو قرآن مجھے یہ بھی بتا دے گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں پر گم ہوئی ہے۔ اللہ نے اتنا ان کو علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ آج میں کہوں کہ میں اس کتاب سے یہ نکال کے دکھا دوں، وہ نکال کے دکھا دوں، میں نہیں دکھا سکتا، میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے، فرمایا اس قرآن کے اندر ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یار جب ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا ذکر موجود ہے، ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر وہاں پر موجود نہیں ہوگا، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم قرآن سے اس کو نکال سکیں۔ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا علم عطا فرمایا ہوا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کو کوئی جنگل کے اندر لے کر گیا، چرنے کے لیے گیا، وہاں چلتے چلتے اچانک میرے اونٹ کی رسی گم ہو گئی تو قرآن مجید فرقان حمید کو میں اٹھاؤں گا، اس کو کھولوں گا تو قرآن مجید فرقان حمید سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں پر گم ہوئی ہے۔ اتنا علم جس ہستی کو عطا فرمایا
उस मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि आप बताइए सूरह दुखान की आयत नंबर 4 अल्लाह तबारक व ताला ने किस रात का तज़किरा किया है कि अल्लाह किस रात के अंदर हर हिकमत वाले काम का फैसला फरमा देता है। तो मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं शाबान की 15वीं रात को अल्लाह तबारक व ताला हर हिकमत वाले काम का फैसला फरमा देता है। हर हिकमत वाला काम उसका फैसला 15 शाबान को हो जाता है। और फरमाया फिर शब कदर लैलतुल कदर की रात को ये जो फैसला हुआ होता है ये फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। लिहाजा दोनों रातों की फजीलत इसके अंदर आ गई। तो इसलिए शब बराअत की इबादत की रात है, अल्लाह ताला के कुर्ब की रात है, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से बख्शिश के परवाने हासिल करने की रात है। मियां मोहम्मद बख्श आरफ गढ़ी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा बख्शिश मंगण वालियां खातिर खुला ए दरवाजा। रात के तीसरे पहर तो हर एक के लिए बख्शिश का परवाना जारी है, हर एक के लिए अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के साए हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जानता था कि मेरे महबूब की उम्मत में कुछ ऐसे गुनाहगार भी होंगे जो तहज्जुद के वक्त उठने की ताकत नहीं रखते होंगे, जो सारे दिन के थके हारे तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकते होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए कुछ मखसूस रातें हमें अता फरमा दी कि अल्लाह तबारक व ताला वैसे हर रात के अंदर रात के तीसरे पहर रहमतें नाज़िल फरमाता है, लेकिन 15 शाबान की रात मेरे आका ने फरमाया इधर से सूरज गुरूब होता है उधर से अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। उधर से सूरज गुरूब होते ही अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और फरमाया 15 शाबान की रात शब बारात की रात सारी रात अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुनादी की जाती है, अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्शिश का परवाना जारी कर दिया जाए, है कोई रिज्क मांगने वाला कि उसके रिज्क में बरकत अदा कर दी जाए, है कोई गुनाहों से मगफिरत मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला जिसको औलाद अदा कर दी जाए, है कोई दुनिया व आखिरत की आसाइशें मांगने वाला उसकी सारी दुआओं को कबूल कर लिया जाए। तो ये वो रात है जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बख्शिश का परवाना जारी हो रहा है। लेकिन हजरात वक़ार इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में लो लगाने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी बड़ी ज़रूरी है। शब बारात से पहले शब बारात की तैयारी भी ज़रूरी है। और शब बारात ही नहीं, तौबा के लिए तौबा से पहले तौबा की तैयारी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शब बारात की रात आप मस्जिद में आएँ और बैठ कर जो है वो नवाफिल पढ़ें, जिक्र अज़कार करें और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजियाँ करें, दुआ करें, उठकर चले जाएं। भाई कुछ काम ऐसे भी हैं जो आपको शब बारात से पहले करने पड़ेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अल्लाह की बारगाह में तौबा मांगने से पहले भी करने पड़ेंगे। सारे गुनाहों का ताल्लुक मेरी ज़ात के साथ नहीं है, कुछ गुनाह ऐसे भी हैं इनका ताल्लुक हमारे आस पास रहने वाले लोगों के साथ भी होता है। कुछ लोगों के हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक की माफ़ी तो अल्लाह की बारगाह से मिल जाएगी, लेकिन वही रब फरमाता है अगर हुकूकुल इबाद में कमी की है ना तो पहले हुकूकुल इबाद पूरे अदा करो। लिहाजा शब बारात अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने से पहले अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने आइज़ा अकरबा से माफ़ियाँ मांगो जिनका दिल दुखाया है, जिनकी दिल आज़ारियाँ की हैं। अच्छा, शब बारात आने से पहले या शब बारात में हर तरफ लोग सोशल मीडिया पे ये मैसेज चला रहे होते हैं, वो जी मुझसे मेरी ज़िंदगी में अगर कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। हर बंदा उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है, हर एक आगे फॉरवर्ड करता जा रहा है और हर एक को पता होता है इसी तरह की बातें लिखी होंगी। जो नए नए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो तो शायद पढ़ते होंगे, जो पुराने हो जाते हैं वो तो पढ़ते भी नहीं, बस देखते हैं कि शब बारात के बारे में आगे शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया पे सिर्फ मैसेज कर देने से माफ़ी मिल जाएगी? जब आपने दिल आज़ारी की थी तो क्या मैसेज करके दिल आज़ारी की थी? जिस अंदाज में दिल आज़ारी की थी उस अंदाज में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया पे सब तरफ जो है वो सिर्फ मैसेज कर देने से बात नहीं बनेगी। घर के अंदर जो वालिदैन हैं जिनके साथ बदतमीजियाँ की हैं, जिनके दिल दुखाए हैं, वो तो कहते कुछ नहीं ना, बाय तो कोई नाराज़ भी हो जाता है। वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा फराख दिल अता फरमाया है कि वो अपनी औलाद से कभी नाराज़ नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी औलाद दिल तो दुखा ही देती है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के अंदर इरशाद फरमाया था लोंडी अपनी मालिका को जन्म देगी। तो आज वो कुर्बे क़यामत की निशानी पूरी हो रही है कि माँ ने औलाद को पैदा किया हुआ है, लेकिन वो औलाद माँ बाप के ऊपर इस तरह हावी होती है, इस तरह बात करती है जैसे वो माँ बाप है और ये उसके गुलाम है। इस तरह औलाद जो है वो अपने माँ बाप से कलाम कर रही होती है।
تو شب برات میں لوگوں کو میسج سینڈ کرنے سے پہلے گھر میں جا کر ان سے معافی مانگ لینا. شب بارات میں لوگوں کو سوشل میڈیا پہ پیغام بھیجنے سے پہلے گھر میں اپنے والدین کے قدموں کو چومتے ہوئے، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے ان سے دست برستہ عرض کرنا کہ ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دیں. آئندہ ہم جو کوشش کریں گے کہ ہم کوئی اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے انداز سے آپ کی دل آزاری نہ کریں. تو لوگوں کو تو میسج کر دیتے ہو، گھر والوں کو تو پہلے دیکھو نا. تو سب سے پہلے گھر والوں کے حق ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا اگر کسی کا حق مارا ہے تو شب بارات میں آنے سے پہلے اس کا حق واپس کرو. اس کا مال غصب کیا ہے تو مال واپس کیا جائے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی کی جائے، اس سے معافی مانگی جائے. اگر مال غصب کیا ہے تو من و ان اس کا حق اس کو دیا جائے گا، تب اللہ کی بارگاہ میں معافی ہوگی. یہاں تو جو ہے وہ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے لوگوں کے ہڑپ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں جی ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگ کے آ گئے ہیں، ہماری بخشش ہو گئی ہے. تو لوگوں کا حق اگر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کے حق ادا کیے جائیں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی سود خور ہے، گناہوں کا عادی ہے، پہلے وہ ان گناہوں سے معافی مانگے گا، ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مانگے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا. اگر ان گناہوں سے توبہ نہیں کی اس نے اور پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے گا، توبہ کرے گا، پھر اگلے دن جا کر اس نے وہی کام کرنے ہیں، تو ایسے بندے کی کوئی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. پہلے اس سے معافی مانگنی، اس سے نجات حاصل کرنی ضروری ہوگی. لہذا پہلے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی سود خوری کوئی معاذ اللہ کرنے والا ہے، کوئی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، کسی نے جو ہے وہ زناکاری کے اندر کوئی جو ہے وہ جرم کیا ہے، کسی نے اور ظلم و زیادتی والے اعمال و افعال کیے ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہرا ہے، تو سب سے پہلے اس سے ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس گناہ سے ترک کرے، چھوڑ دے اس کو، اور پھر جو ہے وہ توبہ و نصوحہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا غفور رحیم پائے گا. اور جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے نا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ نمازیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ حاجیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ کا اعلان ہے. اور جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے. میرے آقا نے فرمایا جب زمین پر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. پوچھا جاتا ہے کس بات کی مبارک ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں آج فلاں نوجوان نے، فلاں شخص نے گناہوں سے رخصتی حاصل کر کے، گناہوں سے نجات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے. اور پھر فرشتے ان اللہ یحب التوابین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو زمین پر یہ وہ نوجوان جا رہا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ وہ نوجوان جا رہا ہے جس نے سچی توبہ کی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے فرشتے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو سچی توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی بخشش کے پروانے حاصل کرتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کا ارادہ کیا. وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کسی کو گواہ بناؤں گا، کسی نیک بندے کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. اور اپنے گھر والوں کو اس نے کہا جی میں تم سے جو ہے وہ معافی طلب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تم سے معذرت کرتا ہوں، تمہارے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے میں اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے کے لیے جا رہا ہوں. اب وہ شخص گیا اور جنگلوں بیابانوں سے گزرتا ہوا کسی ایسے نیک شخص کی تلاش میں تھا کہ اس کی صحبت اختیار کرے، اس کے قریب جائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سیکھے، توبہ کا طریقہ سیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ حاصل کرے. لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہ ملا. آخر تھک ہار کر اس نے درختوں کو دیکھا، اس نے دیکھا ارد گرد پتھر ہیں، پرندے ہیں، یہی مخلوقات اس کو نظر آئیں. تو وہ درختوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے درختوں تم میرے گواہ بن جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پتھروں کو دیکھتا تو کہتا ہے پتھروں میرے گواہ بن جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے شجر و حجر میرے گواہ بن جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے فضا کے اندر اڑنے والے پرندوں گواہ بن جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے زمین پر چلنے والے حشرات الارض میرے گواہ بن جاؤ،
میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ اے زمین تو گواہ بن جا، اے آسمان تو گواہ بن جا۔ اس انداز کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، اور توبہ کرتے ہوئے ندامت سے اس کے آنسو سے اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا، پسینے سے اس کا جسم شرابور ہو چکا تھا، اور اسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کرتے زمین پر گرا اور پورا چہرہ اس کا مٹی سے لت پت ہو گیا۔ اسی اسنا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا اور آ کر اس نوجوان کو اٹھایا اور پانی سے اس کے چہرے کو دھویا، اس کے جسم کو صاف کرتے ہوئے اسے بٹھایا، اور بٹھا کر اس فرشتے نے اس نوجوان کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، میں اللہ کا فرشتہ تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے انداز توبہ نے، تیری گریہ و زاری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چھینٹوں کو تیری طرف موڑ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی وہ سنبھال رکھتا ہے۔ وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی وہ سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں بھی، پر وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق بھی سنبھال رکھتا ہے۔ ارے محبت وہ اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اللہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے بارگاہ میں رجوع کریں۔ سب سے بڑی بات، شب برات سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ نے گناہوں میں بھری ہوئی، جو آپ نے غلاظت میں بھری ہوئی ایکٹیویٹیز کی ہیں، ان سے بھی رجوع کرنا ضروری ہے۔ شب برات سے پہلے جو گناہ جاریہ ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ نے کوئی ویڈیو شیئر کی، وہ گناہ جاریہ بن گیا۔ آپ نے کوئی گانا کسی کو شیئر کیا، آپ اب اس سے توبہ بھی کر لیں۔ جس کو شیئر کیا ہے وہ سن رہا ہے، تو اس کے سننے کا گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آ رہا ہے۔ آپ نے کسی کو مووی کی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، کسی غلط سائٹ کی طرف اس کی رہنمائی کی، اگر وہ وہاں پر گیا ہے، اس کی آپ نے گائیڈ لائن آپ نے کی ہے، اور آپ نے اس کو گناہ جاریہ بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں لوگ، نوجوان، پیچھے کوئی گانا چل رہا ہے، پیچھے کوئی غیر شرعی چیز چل رہی ہے، تو ایسی چیز کو لائک کرنا، اس کو ریپوسٹ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ سوئچ کر کے ویڈیو بنانا، کسی بھی انداز کے اندر آپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے، تو یاد رکھیں وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر بھی لیں تو وہ گناہ جو آپ کی وجہ سے آگے پھیل رہا ہے، اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ لہذا سوشل میڈیا پہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کو لائک نہ کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے وہ چیز پروموٹ ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا آپ کے ایک لائک سے وہ 10 بندوں اور کو دکھائے گا، آپ کے ایک بندے کے دیکھنے سے وہ 5 بندوں اور کو دکھائے گا، آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے وہ 20 لوگوں تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے، اور مزید 20 لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں کو دیکھنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو لائک کرنا، ان کو شیئر کرنا، یہ سب گناہ کے زمرے میں آئے گا جو غیر شرعی چیز کو جو ہے وہ شیئر کرے گا۔ لہذا گناہ جاریہ کا باعث نہ بنے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں نا اپنے لیے، تو پھر صدقہ جاریہ کریں۔ جیسے علماء کی ویڈیوز، وہ آگے آپ شیئر کریں گے، اپنی ویڈیو کے پیچھے کوئی نعت لگا دیں گے، لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے، ساتھ نعت سن رہے ہوں گے، ویڈیو بھی آپ کی چل رہی ہوگی، لیکن آپ کو نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جاتا رہا ہوگا۔ بھائی اپنی ویڈیو یا تصویر کے پیچھے گانا ہی نہیں، نعت بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کے پیچھے علماء کرام کی وائس کے اندر ریکارڈڈ بیانات بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کے اندر آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ کا باعث بنے، گناہ جاریہ کا باعث نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات سے پہلے تمام لوگوں کے حقوق، اور بالخصوص والدین کے حقوق پورے کرنے کی، اور اگر کسی سے ظلم و زیادتی کی ہے اس کو پورا کرنے کی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں رجوع کرتے ہوئے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔